ٹھیک ہے، میرا سوال سرفراز بھائی سے ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بار جواب دیا تھا حسن اللہ یاری کے بارے میں، تو میں ان کا فین ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے سرفراز بھائی سے کہ کیا قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ قرآن کامل ہے بھائی، اس میں کیا شک ہے کہ قرآن کامل ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ قرآن کامل ہے؟ بالکل قرآن کامل ہے۔ کیا آپ اس کے ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی سوال کرو، آپ کیا ہے سوال؟ کیا ہے آپ کا سوال؟ کرو سیدھا۔ جیسے کہ فور ایگزامپل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں قرآن کامل نہیں ہے، ابو بکر صدیق پروف۔ ارے آپ ایسے بول دیں گے ہم مان لیں گے، تو آپ پروف لائیے نا، کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1944۔ دیکھیے ان شارٹ آپ کو میں شارٹ میں جواب دوں گا، باقی لانگ میں آپ سن سکتے ہیں۔ شارٹ میں بات یہ کہ پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہونے کے تعلق سے میں نے پورا ایک ویڈیو ہے، اس کے اندر میں پورا بتایا ہے، یہ میں نے پاور پوائنٹ کے ساتھ میں بتایا ہے کیوں حدیث ضعیف ہے، اور پروفس کے ساتھ بتایا۔ اور اس کے تو پہلی چیز تو حدیث ضعیف ہے۔ دوسری چیز آپ خود سوچو کہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جب قرآن نازل ہوا تو بعض آیتیں منسوخ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی بار ایسا ہے کہ آپ نے پوچھے ہو تو شارٹ میں بتا رہا ہوں، ان شارٹ بول رہا ہوں۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہے کہ آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گیا، کبھی ایسا ہوا کہ آیت کے الفاظ منسوخ ہوئے، حکم منسوخ نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا حکم منسوخ ہو گیا، آیت کے الفاظ منسوخ نہیں ہوئے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ اگر حدیث کوئی صحیح بھی بولتا، اور یہاں پہ جو دیا ہے کہ مینڈی کھا گئی وہ آیتوں کو، وہ جو لکھا ہوا تھا تو کھا گئی، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیز ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ اگر کوئی صحیح بولتا، واقعی حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی صحیح بولتا تو بات یہ ہوتی کہ وہ آیت الفاظ اور حکم، کیونکہ 10 سے منسوخ ہو کر 5 پہ بات آئی، اور 5 ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ 10 بار فیڈنگ کے بارے میں جو یہ آیت تھی قرآن میں پہلے، تو اس کی جگہ پر 5 پہ بات آئی، اور 5 کا یہ کیا ہے معاملہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ یہ ہو چکا تھا منسوخ، 10 سے 5 کے منسوخ والی بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے، جو میں نے ریفرنس حدیث کا اس ویڈیو میں بتایا ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ۔ جی آپ اگر کوئی یہ مان رہا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی اس لیے اس کو قرآن سے نکال دیا گیا، اس سے تو قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ بولیے فین بھائی۔ شیخ اگر میں یہ کہوں آپ کو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، جی بتائیے۔ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے کہ اگر کوئی یہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اگر وہ منسوخ آیتیں قرآن مجید میں شامل نہیں ہیں، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، وہ آیتیں اگر قرآن مجید کے اندر شامل نہیں رکھی گئی ہیں، تو اس سے قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ناسخ آپ سن رہے ہو سوال 2 بار دہرا چکے ہیں، 2 بار سوال پوچھ چکے ہیں، سیم سوال 2 بار پوچھے، ابھی آپ کو سوال سنے آپ نے کہ اور ایک بار تیسری بار پوچھے؟ سر میرا یہ سوال ہے جید بھائی، کیونکہ سوال کا جواب حدیث نمبر ہے دوسری، ارے بھائی ایک منٹ، آپ دوسری روایت مت پیش کریے، ابھی آپ نے سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کامل ہے کہ ناقص ہے، ہم نے کہا کامل ہے۔ ارے ابھی آپ دوسری روایت مت پیش کریے، آپ دوسری روایت پیش مت کریے۔ آپ نے ابھی جو مثال پیش کی ہے، اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ایک روایت جو کہ منسوخ ہو چکی ہے، قرآن کی آیت جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں کی گئی، تو اس سے قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ارے بھائی جو ابھی یہ حضرت عائشہ ابھی وہ وہاں مت جائیے، ابھی ہم دیکھیے ہماری یہ جو اسٹریم ہے یہ تو سوال جو آپ کے لیے تھی نہیں، آپ آگے تو ہم نے ایک سوال آپ کا لے لیا، یہ دوسرا والا سوال آپ کل والی اسٹریم میں لائیے گا۔ ابھی فی الحال آپ نے ایک سوال کیا نا، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک آیت اگر منسوخ ہو چکی ہے، حضرت عائشہ جس آیت کے بارے میں بتا رہی ہیں
خود آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ ہی سے یہ روایت مری ہے، وہ فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرم ثم نسخنا بخمس معلومات، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں یہ تھا 10 رضاعت کے ذریعے سے حرمت ثابت ہوگی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو جس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اگر وہ منسوخ کردہ آیتیں قرآن کے اندر شامل نہیں رکھی گئی ہیں، میرا سوال یہ ہے، ایک جملے میں جواب دیجیے گا، اگر جن آیتوں کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے ان کو اگر قرآن کے اندر نہیں رکھا گیا تو اس سے قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوتا ہے یا ناقص ہونا ثابت ہوتا ہے؟ 4 بار پوچھ چکے ہیں سوال فین بھائی، ایک ہی سوال، آپ جواب ابھی دیجئے نا پلیز۔ اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آیا نا تو بولیے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، غائب کہ کیا غائب ہو گئے۔ نام و نشان سے غائب۔ اچھا، یہ تو مجھے بڑی تعجب کی بات ہو رہی ہے، اس کا تو جواب بھی دے بھی نہیں پائیں گے کیونکہ جواب بہت واضح ہے کہ جس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اس کو قرآن میں نہیں رکھنا ہی اصل میں قرآن کا کمال ہے۔ اچھا، یہ حسن اللہ یاری کے فین ہیں؟ ارے بھائی، حسن اللہ یاری جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ مسلک، وہ تو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ ان کے تو جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ تو پوری کتاب لکھ کر کے جاتے ہیں کہ فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب۔ آپ ذرا کبھی جا کر کے یہ جو فصل الخطاب کے مصنف ہیں اس مصنف کے بارے میں، جو طبرسی، اس کے بارے میں حسن اللہ یاری سے پوچھے کہ شیعہ مذہب میں اس کا کیا مقام ہے، اور اس کے بعد پوچھے کہ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا عنوان ہی ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کتاب کا عنوان ہے خطاب کو واضح کر دینا یہ ثابت کرنے کے لیے فی تحریف کتاب رب الارباب، کی رب الارباب جو تمام رب کا رب ہے، کتاب اس کی جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ قرآن کی تحریف شدہ ہونے پر طبرسی، جو کہ حسن اللہ یاری جس مذہب کو ماننے والا ہے اس مذہب ہی کا ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی معتبر عالم ہے، اس نے تو پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ قرآن مجید محرف ہے۔ تو یہ سوال آپ جا کر کے جیسے ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے تو جواب ثابت ہے بھائی کہ قرآن مجید میں جو آیت منسوخ ہو چکی تھی جس کی تلاوت، اس کو قرآن میں نہیں رکھا گیا، اور قرآن میں نہیں رکھنا ہی منسوخ شدہ آیت کا یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ اب یہ سوال آپ جا کر کے، آپ اگر حسن اللہ یاری کے فین ہیں تو ذرا اس سے پوچھیں اس کتاب کے بارے میں، اس مصنف کے بارے میں، اور اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، صراحت کے ساتھ وہ بتائے قرآن مجید محرف ہے کہ نہیں محرف ہے۔ دسیوں بلکہ میں کہتا ہوں سینکڑوں شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ متواتر درجے کی روایتیں موجود ہیں شیعہ کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے۔ متواتر درجے کی روایتیں، اس سے پہلے جو رافضیت پر ہماری سٹریم ہوئی ہے وہ جا کر کے دیکھ لیں، ہم نے کچھ اس کے ثبوت بھی پیش کیے ہیں۔ اور کل آئیے پھر حضرت عمر والا حوالہ لے کر آئیے گا، کل حضرت عمر والے حوالے پہ بات کریں گے۔ i+TV اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔